صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں کہا کہ انہیں کرپٹ نظام ختم کرنے کے لیے بھاری مینڈیٹ ملا ہے اور بائیڈن کی پالیسیاں دوبارہ نافذ نہیں ہونے دی جائیں گی۔ انہوں نے 10 ماہ میں 8 جنگیں روکنے، امریکی معیشت بہتر بنانے، اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور تنخواہوں میں اضافے کا دعویٰ کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں برسر روزگار افراد کی تعداد بڑھی، سرمایہ کاروں میں کھربوں ڈالر لگائے گئے اور ٹیرف کی مدد سے معیشت مضبوط ہوئی۔ انہوں نے بائیڈن دور کی گرین انرجی اسکیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نئی نوکریاں امریکہ میں پیدا ہونے والوں کو دی گئیں اور بارڈر محفوظ بنایا گیا۔ ہاؤسنگ شعبے میں اصلاحات اور امریکی فوجیوں کو کرسمس پر فی کس $1776 دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ عالمی میڈیا میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ممکنہ دورہ امریکہ کی خبریں اور قیاس آرائیاں گردش کر رہی ہیں۔ امکان ہے کہ اس دورے کے دوران وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی کریں گے۔ وہ گزشتہ 6 ماہ میں امریکی صدر سے تیسری بار ملاقات کرنے والے پاکستان کے پہلی عسکری شخصیت ہوں گے۔ متوقع ملاقات میں غزہ فورس کے معاملے پر بات چیت مرکزی نقطہ ہو سکتی ہے۔ مختلف معتبر نشریاتی اداروں نے اس دورے اور ملاقات کے امکانات پر تبصرے اور تجزیے شائع کیے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور دیگر ملزمان کے خلاف اشتہاری کارروائی کا آغاز کر دیا۔ عدالت کے احکامات کے تحت جوڈیشل کمپلیکس اور دیگر مقامات پر ملزمان کے طلبی کے نوٹس آویزاں کیے گئے ہیں۔ نوٹسز میں سہیل آفریدی، مینا خان، امجد خان، شفیع اللہ جان اور امجد آفریدی کو فوری طور پر عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت کے مطابق مذکورہ ملزمان عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے، جس کے باعث قانونی کارروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 77 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ ANF کے مطابق 3 کارروائیوں میں خاتون سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور مجموعی طور پر 33.62 کلو گرام منشیات قبضے میں لے لی گئی۔ پہلی کارروائی لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوئی، جہاں جدہ جانے والے مسافر کے سامان سے 14.912 کلو آئس برآمد ہوئی۔ دوسری کارروائی کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ہوئی، جہاں فلپائن جانے والے پارسل 13.350 کلو آئس برآمد کی گئی۔ تیسری کارروائی راولپنڈی کے ترنول ٹول پلازا کے قریب کی گئی، جہاں خاتون کے قبضے سے 4.8 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ ANF نے کہا کہ اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت تحقیقات کی جائیں گی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قومی بلڈ ٹرانسفیوژن پالیسی وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد نافذ العمل کر دی گئی ہے۔ SIFC کی انتھک کوششوں سے بین الوزارتی اور بین الصوبائی تعاون کے ساتھ یہ پالیسی متعارف کرائی گئی ہے، جس میں پلازما فریکشنیشن کے جدید طریقے شامل ہیں، جو پلازما کی تیاری میں خود انحصاری اور عالمی منڈیوں تک رسائی فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر درناز جمال کے مطابق یہ اقدام صحت کے شعبے کو مزید مضبوط بنانے اور پالیسی کے طویل عرصے سے حل طلب مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ماہرین صحت نے SIFC اور دیگر اداروں کو پالیسی کی تیاری میں تعاون پر سراہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید بانی PTI کے سیاسی مشیر رہے اور فیض نیازی گٹھ جوڑ سے متعلق تمام شواہد موجود ہیں۔ نجی TV سے گفتگو میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ فیض حمید 9 مئی کے واقعات کی اور بغاوت کرنے میں شامل رہے، حالانکہ انہیں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ تحقیقات شواہد کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے، جبکہ بانی PTI سے ملاقات جیل مینول اور قانون کے مطابق ممکن ہے، کسی کی ضد پر نہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی صدارت میں سعودی کابینہ میں اجلاس ہوا، جس میں صنعتی شعبے میں غیر ملکی کارکنوں کی اقامہ فیس ختم کرنے کی منظوری دی گئی۔ سعودی میڈیا کے مطابق یہ فیصلہ اقتصادی اور ترقیاتی امور کی کونسل کی سفارشات پر کیا گیا، جس کا مقصد صنعتی شعبے کو مزید سہولت اور فروغ دینا ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے وزیراعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کو سینیٹ میں پارٹی کا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کے فیصلے سے متعلق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کو باضابطہ طور پر تحریری آگاہی دے دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری تعلیم کے مطابق صوبے کے سمر زون میں تعلیمی ادارے 1 جنوری سے 15 جنوری تک بند رہیں گے، جبکہ ونٹر زون کے تعلیمی اداروں میں 22 دسمبر سے 28 فروری تک تعطیلات ہوں گی۔ اس فیصلے کا اطلاق صوبے بھر کے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں پر ہوگا۔